بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1356 ہے اور آج سورۃ المومنون کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ چلے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ کہ ہم لفروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت، یا جن کنیزوں کے مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو بلا شبہ ان سے جنسی خواہش پوری کرنے میں وہ غیر ملومین، ملامت زدہ نہیں ہیں۔ فمن ابتغی، پھر جو شخص تلاش کرے، وراء ذالک، سوائے ان کے، فاولئک ہم، تو یہی لوگ ہیں، العادون، حد سے گزرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری بات، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں۔ تیسری بات، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ چوتھی بات، ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ مومنون کے آغاز ہی میں ان مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی جو 6 قسم کی صفتیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ 3 صفتوں کی تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی گئی اور ایک صفت کا ذکر ان آیات میں ہے جن کی تلاوت کی گئی، اور باقی 2 صفتوں کی تفصیل اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ وہ ایک صفت جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی جگہوں کا استعمال ایسی جگہ نہیں کرتے جہاں استعمال کرنا بے حیائی کی بات ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، یہ لوگ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے انہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے اور اس عمل پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ ان بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی اور جگہ اور اپنی شرمگاہ کی جگہ کا استعمال، اپنی شرم کی جگہ کا استعمال کیا گیا تو ظاہر ہے کہ شریعت کے حدود کو پھیلانا ہے اور حد سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہہ دیجئے مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ان کے لیے یہی پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت میں اور عصمت میں فرق آنے نہ دیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت انہیں دی گئی۔ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی خوشبخت خاتون حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں یوں کہا گیا، وہ مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مریم بنت عمران کی مثال کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔
سورۃ المعارج کی آیت نمبر 29 تا 31 میں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اب جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.